اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ بروج کر رہے ہیں جو کہ 85 نمبر سورہ ہے، سورۃ البروج اور 85، اور یہ جی ہماری مکی سورہ ہے اور کل اس کے اندر آیات 22 ہیں۔ جی کون بسم اللہ کرے گا؟ آیت نمبر 13 کو کوئی سمینہ آپ کر لو، پھر آگے چلتے ہیں۔ جی عابدہ آپ سٹارٹ کر لو۔ انہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ انہو، یہ ہے نا آیت نمبر 13 ہے نا؟ جی آیت نمبر 13۔ جی جی۔ انہو، انا مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہے، اور حرف ہو جو ہے تاکید۔ حرف تاکید بھی ہے اور حرف مشبہ بالفعل، اور نصب دیتا ہے اپنے آنے والے اس کو، بالکل اسم کو۔ اس کے آگے اسم ہے، اسم انا بھی ہوگا، اور ضمیر متصل ہے اس کے آگے۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد ہمیشہ انا کے فوراً بعد اس کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہے، لازمی۔ لازم جملہ اسم آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اب انا کے فوراً بعد جملہ اسمیہ ہوگا، جی اور نارمل جملہ اسمیہ میں ہم مبتدا اور خبر کہتے ہیں، اور جی، انا والے جملے کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ مشبہ بالفعل ہے اور حرف نہیں، تاکید ہے۔ انا کے بعد جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے جی پارٹس کے نام کیا ہوتے ہیں؟ خبر اور اسم انا، یہ ہاں اسم و انا کہیں گے مبتدا نا، مبتدا۔ اسم و انا مبتدا نہیں کہتے نا، یہ بتا جی رہی ہوں۔ نارمل جی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے، لیکن جی انا کے بعد جب آتا ہے جملہ اسمیہ اس کے نام اسم و انا اور خبر و انا ہوتے ہیں، جی کیونکہ مبتدا ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ مبتدا کی شرط ہے کہ اس نے رفع کی حالت میں ہونا ہوتا ہے، اور انا اس کو منصوب کر چکا ہوتا ہے، اس لیے اب ہم اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے۔ مبتدا کی شرط کیا ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اب اسم و انا نے پہلے آنا ہے، تو پہلے کیونکہ ہو آیا ہے تو ہو اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ اسم و انا۔ اور یہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ منصوب اور مجرور دونوں صورتوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ یہ اسم و انا ہے، انا کے بعد ہے، اس وجہ سے اب ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ یہ منصوب اسم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور اس کا صیغہ کیا کہیں گے ہم اس کو؟ مذکر ہے، غائب، ٹھیک ہے، مذکر ہے، غائب ہے، اور واحد عدد کیا ہے؟ واحد واحد، مذکر مذکر، غائب۔ غائب۔ اور اس کی ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ اسم ضمیر کا ضمیر متصل ہے۔ اوکے، متصل ہوتا ہے جڑی ہوئی، ضمیر متصل منصوب، منصوب، ضمیر منصوب متصل، متصل، واحد مذکر غائب۔ بالکل ٹھیک ہے، فاصلے سے منفصل آگے والی ہے، منفصل۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔
इन्नहु, ये हो गया। हुआ युबदी, हु- जी, इसको क्या हुआ जो कहेंगे? है ये भी ज़मीर मुनफसल है, ठीक और है, मरफू की हालत में इसलिए मुब्तदा है। बिल्कुल ठीक है। अब दो हु क्यों आ गई हैं? एक पहले हुआ आया, फिर एक आ गया हुआ आ गया है। दो हु की क्या जरूरत पड़ी है? ये एक जो है वो मंसूब होने की वजह से उसके साथ अटैच है, और एक जो है अलग से। नहीं तो वही मैं कह तो रही हूँ ना कि दो की जरूरत क्यों पेश आई। वो एक जब फेल आ के साथ, गया है, जिसका मतलब है वो, यकीनन वो, फिर दोबारा क्यों आ गया हुआ? फेल के साथ है, और वो जो है फाइल से मंसूब होगा। जब बहुत ही कोई अहम पैगाम देना हो अल्लाह ताला ने, तो उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए एक ही वर्ड दो मर्तबा आ जाता है। तो वैसे इसका तर्जमा वो होता है, लेकिन अब हम कहेंगे वो ही, वही अल्लाह ताला के यकीनन वो ही। तरफ जा रही है। जी यानी कि इसमें और ज्यादा ताकीद पैदा कर दी गई है। जी जी हम ये तो नहीं कहेंगे ना बेशक वो, जी जी, उसकी ताकीद जगह के हम लिए क्या आ कहते गया। हैं कि बेशक वो ही। जी, ताकीद दर ताकीद आ गया, इसका बिल्कुल मतलब ये। ऐसा है। अब जी हुआ के बाद हुआ से एक ये नया जुमला शुरू हो गया है, ठीक है। ठीक। तो ये भी अब अब इसम से शुरू हो रहा है, हुआ भी एक इसम है। अब ये इसमें जमीर मुब- मुब्तदा हो जाएगा, मुनफसिल है। मुनफसल आ गई ना। जी जी और ये भी वाहिद मुजक्कर गायब है। जी। तो अब ये जो है, इसका रूट वर्ड क्या है? अच्छा सॉरी, हुआ में कौन सा रूट वर्ड है? जी, ये अब हुआ जो है, ये अब इसकी जमीर की क्या एराबी हालत है? पहली वाली तो इन्ना की वजह से मंसूब थी ना, इसकी हाँ जी, एराबी मरफू, हालत क्या है? मरफू है। मरफू। बिल्कुल, ये जो मरफू, अकेला आता है, ये हमेशा मरफू हालत होती है। जी, मरफू मुनफसिल, वाहिद मुज़क्कर। बिल्कुल ठीक है। सॉरी, मरफू लिखना था, हुआ लिख रही हूँ। मरफू मुनफसिल। मुनफसल, जमीर मरफू मुनफिसल, वाहिद मुजक्कर गायब। और ये अब मुब्तदा बन के आ रहा है। अब हम ठीक। इसको मुब्तदा इसलिए कहेंगे क्योंकि ये अब रफा की हालत में है, ठीक है। और अब जी मुब्तदा के बाद क्या आता है? अब ये एक नॉर्मल जुमला इसमें यहाँ शुरू हुआ है ना। ठीक ठीक, इसके बाद आएगी खबर। बिल्कुल जी। अब आगे आ रहा है, आप कोई और कर ले। बुशरा आप करो। युबदी, युबदी यू, सॉरी युबदी ऊ। युबदी ऊ, युबदी ऊ। अब ये है बा या दाल या, इसका रूट वर्ड है। और ये फिर मुजारे है, क्योंकि पहले लामते मुजारे है या, और फिर मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब, ठीक है, फेले मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब। वाहिद मुजक्कर गायब। रूट वर्ड इसका क्या है? बा दाल या, बिल्कुल, बा बादाल। बादाल के बाद हमजा क्या हमजा लिखा हुआ है? हमजा आएगा। हमजा, बा बिल्कुल दाल हमजा। परफेक्ट हो गया। बादाल हमजा, ठीक है। और क्या हम्म, ये अकेला फेल है या फेल बिल फाइल है? युबदी ऊ, ये फिर बिल फाइल है, कैसे पता चला? क्योंकि इसके बाद भी आगे आ रहा है वायु ईदु। इसलिए कि इसके बाद जुमला खत्म हो गया ना, वाओ के से जुमला तो नई खत्म हो, बात शुरू हो जाती है। जी तो इसका मतलब है यहाँ पे जुमला खत्म हो गया, तो फिर अगर कोई और इसम मरफू इसम है ही नहीं, तो फिर ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही है। जी। तो अब फाइल क्या होगा इसके अंदर? हुआ की जमीर है। बिल्कुल हुआ की जमीर है, हुआ फाइल है। तो फेल अपने फाइल के और साथ मिलके क्या बना?
جملہ فعلیہ. بالکل کانفیڈنس سے بولیں. جملہ جی جملہ فعلیہ. فعلیہ. اب اچھا اب اس کے ایک بعد چیز ہے اس میں واو. رہ گئی، ایک چیز اس کے اندر رہ گئی، وہ یہ جی ہے کہ آپ نے یہ بھی بتا دیا یہ فعل مضارع ہے، یہ بھی بتا دیا کہ واحد مذکر غائب ہے. مضارع کی کون سی قسم ہے؟ معروف کے مجہول؟ مضارع معروف ہے. تو پیش کیوں آئی ہوئی ہے پھر؟ اگر یہ معروف ہے تو پیش کیوں آئی ہوئی ہے؟ آ، علامت مضارع کے اوپر پیش ہے نا، جی تو وہ تو مجہول کیونکہ پہ ہوتی ہے. یہ اس میں ثلاثی مزید فی سے ہوگا. بالکل مزید فی سے ثلاثی ہے. مزید فی، کیونکہ اگر مزید یہ فی سے ہے. مجہول ہوتا تو اس کی جو دال ہے وہ زبر والی ہونی جی چاہیے تھی نا. جی. تو وہ زبر تو والی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے یہ معروف ہے، مجہول ہو ہی نہیں سکتا. مجہول ہونے کے لیے جی عین کلمہ کو منصوب ہونا ہوتا ہے، منصوب ہونا زبر ہوتا ہے. والا جی ہونا ہوتا ہے. منصوب تو اعرابی حالت کو کہتے ہیں، میں نے یہاں غلط بولا. ٹھیک ہے، زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح. فتح. فتح والی ہونی چاہیے نا. تو جی اب یہ فتح والی نہیں، کسرہ والی ہے، جی. تو اس کا مطلب ہے یہ معروف ہے. تو یہ اب معروف ہے. معروف ہے تو اور پھر پیش کیوں ہے؟ تو کہاں پہ ہوتی ہے؟ کیونکہ پہلے تین جو پہلے تین یاد پہلے تین پھر ثلاثے مزید فی میں پہلے تین جو ہیں علامت مضارع. ابواب، ان کی علامت مضارع، علامت جو مضارع ہوتی ہے وہ پیش والی ہوتی ہے. اس کا مطلب پہلے ہے اس تین کا ابواب تعلق کی پہلی بات کے پہلی. ثلاثی مزید فی سے ہے. جی اور پہلی تین ابواب میں سے ہے. اور پھر اب ان کی نشانیاں دیکھو، کس کی نشانی نظر آ رہی ہے اس کے اندر؟ باب افعال سے. بالکل، کیونکہ باب افعال واحد وہ باب ہے جس کی نشانی نظر نہیں آتی. جب یہ تان جی لگتی ہے تو نشانی پیچھے حمزہ چھپ جاتی ہے. جی باقی اگر شدہ ہوتی تو وہ بھی دال پہ نظر آتی، اگر الف ہوتی بے کے بعد تو وہ بھی ہمیں نظر آتی. جی یبادی یو ہوتا، یبادی او، یا ہوتا یبدی او، ایسے ہونا چاہیے تھا نا اگر اگلے دو ہوتے. جی تو صرف جی باب جی بالکل. افعال وہ باب ہے کہ جس کی آپ کو اضافہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. آگے جی کلیئر ہو گئی باتیں یہ ساری؟ ہاں جی. الحمدللہ. آگے چلیں جی. اب اس کے بعد آگے ہے واو. اگلا واو بچہ آ حرف جائے. عطف ہے. نوشین آپ آ جاؤ. وَيُعِيدُ. وَيُعِيدُ جو ہے حرف عطف ہے، اور یعیدو جو ہے فعل مضارع معروف ہے، باب افعال سے ہے، اور اس کا بھی روٹ ورڈ ہے عین واو اور دال ہوگا. عین واو دال ہوگا، اور ہوا کی ضمیر اس میں ہوگی. واحد مذکر غائب ہے، یہ ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب ہے، لیکن ہوا کی ضمیر اس کے اندر ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی مرفوع اسم نہیں آ رہا. اب یہ اپنے معطوف علیہ اور معطوف مل کے جو ہے خبر نمبر 1 بنیں گے اسم انا کی. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی باب افعال سے اس کا تعلق ہے. نہیں، خبر نمبر 1 نہیں بنیں گے، یہ خبر بنیں گے ہوا مبتدا کی، جو مل کے جملہ اسمیہ بن کے خبر انا کی خبر نمبر 1 بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یعیدو باب، یہ بھی باب افعال سے ہے، اور واحد مذکر غائب ہے، اور اس میں بھی فاعل ہوا ہے، اور یہ مل کے بن جائے گا جملہ فعلیہ. اوپر والا جملہ فعلیہ نمبر 1 ہے، اور یہ جملہ فعلیہ 2. جی تو یہاں پہ اب ہم ان کو جوڑ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس آیا ہے ہوا مبتدا، اور اس کے بعد جملہ فعلیہ 1+2. جی 1
اور جملہ فعلیہ ٹو عطف ہو کے کیا بن جائیں گے؟ جملہ معطوفہ. جملہ معطوفہ بن کے اچھا خبر بنیں گے مبتدا کی. جی یہ پہلا جو ہے وہ معطوف علیہ ہے اور دوسرا معطوف ہے. یہ مل کے بن گئے خبر. اور یہ مل کے جو ہے مبتدا جی مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے اب خبرو انا بن جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے جملہ اسمیہ بنے گا اور جملہ اسمیہ جو ہے پھر بن جائے گا خبرو انا. اب یہ ٹوٹل ہوا پہلا والا انہو انہو مبتدا اپنے خبرو انا کے ساتھ مل کے اب ایک اور جملہ اسمیہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ اعادہ کرے گا. بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ اعادہ کرے گا. دوبارہ پیدا کرے گا. بے شک کوئی شک نہیں اس بات میں. جی تو عود اور بدا اس کا ترجمہ سب کو یاد ہے، جانتے ہیں سب. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ ترجمہ بھی یاد کرتے جائیں گے، لیکن ہم نے کوئی اس پہ یعنی کہ وہ نہیں کیا کہ تھوڑی سی محنت اس کے اوپر کہ ساتھ ساتھ صورتیں بھی یاد کرتے جائیں. حالانکہ ہم 4 یا 3 یا 2 آیات کرتے ہیں تو ہم اس کو ساتھ ساتھ حفظ بھی کر سکتے ہیں اگر ہمارا دل چاہے تو. پورا ہفتہ ہوتا ہے ہمارے پاس، پورے ہفتے میں 2 آیات یاد کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. عود کا مطلب تو ہے پہلی بار پیدا کرنا، اور بدا کا مطلب ہے پہلی بار پیدا کرنا، اور عود کا مطلب ہے دوبارہ پیدا کرنا. بالکل جی. 14 اور 15 آیت. سمینہ آپ کی باری نہیں آئی؟ کس کی نہیں آئی؟ نوشین کی نہیں آئی؟ نہیں میری نہیں آئی، نسیم نے ابھی کیا ہے. اچھا سمینہ آپ، ہم نے سب سے پہلی آواز ہی ماری تھی آپ کو تو آپ اس وقت پیچھے کو انسٹرکشنز دے رہے تھے. جی وہ ٹھیک ہے. آیت اب جو نمبر ہے 14. 14 میں پھر ہمیں شروع میں حرف عطف ہی نظر آ رہا ہے، واو. ٹھیک ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. ٹھیک ہے. وہ جیسے پہلے بھی ہم نے کہا ہے ضمیر مرفوع منفصل، واحد، مذکر غائب، اور چونکہ آگے ہمیں اسم ہی نظر آ رہے ہیں تو یہ مبتدا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے آ رہے مبتدا ہیں
جی مبتدا ہو گیا. آگے فاولن کے وزن پر مبالغے کے دونوں صیغے آ رہے ہیں، الغفور الودود. غین فارا روٹ ورڈ ہے اور یہ خبر اول بن رہی ہے مبتدا کی. غفور اور الودود خبر ثانی بن رہی ہے. فعولن یہ وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. بالکل مبالغہ، مبالغے کا صیغہ. ٹھیک ہے. اور دو آئیڈینٹیکل جب ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایک جیسے اسم دو آ جائیں تو اس کو ہم بنائیں گے مرکب توصیفی کے نہیں بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے، انڈیپینڈنٹ ہے نا. صفات ہے نا، دونوں صفات ہیں، کیا چیز؟ دونوں صفات ہی ہیں نا، جی تو اس لیے خبر اول خبر ثانی بنے گا. نہیں، وہ تو بن ہی جائے گا. میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ آپ سے کوشچن کی ہے کہ کیا اس کو ہم مرکب توصیفی بنا کے خبر بنا سکتے ہیں، کہ یہ بن سکتا ہے مرکب توصیفی کہ نہیں بن سکتا، یہ سوال کی ہے. یہ اس کے لیے موصوف ہونا چاہیے نا، تو یہ دونوں تو اس کی صفات ہی آ رہی ہیں. اچھا، کیا ہم ایسے نہیں کر سکتے؟ الغفور ایک اللہ کا نام ہے، پہلے صفت کو ہم نام اللہ کے موصوف بنا لیں، وہ بھی تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور دوسرے نام کو اس کی صفت بنا لیں، اس الغفور کی صفت. پھر الودود بھی نام نہیں. میں تو ایک سوال کر رہی ہوں صرف. جی میرا یہ خیال ہے کہ نہیں بنے گا کیونکہ دونوں صفات ہیں. صحیح. جی نوشین، آپ کا کیا اس کے اوپر وہ ہے تبصرہ؟ میم یہ تو خبر ہی بن کے آ رہا ہے، کیونکہ وہ بتا رہا ہے کہ جو مبتدا ہے ہوا جو ہے، جو اللہ جو یہاں پہ ہم مطلب کہ وہ کس طرح کا ہے، وہ ایک خبر ہی دے رہے ہیں نا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ سوال وہ ہیں جو کہ دماغوں میں اٹھنے چاہیے. جی. جی جی صحیح کہہ رہی ہوں. الودود، ٹھیک ہے. اب مبتدا اپنی خبر 1 اور خبر 2 کے ساتھ مل کے ابھی آگے جملہ بھی خبریں ہی آ رہی ہیں. اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا. آگے بھی خبریں ہی آ رہی ہیں جی زو کے جی بعد. جی، ابھی اس کو ذوالعرش. مکمل نہیں ہوا یہ، جی جی زو کہ ہمیں پتہ بغیر ہے واؤ، ہاں واؤ کے بغیر ہے نا، تو یہ جی اسی کے پارٹ میں چلتا جائے گا. تو زو ہمیں پتہ ہے کہ اسماء خمسہ میں سے، اور یہ ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے، تو اس کا مطلب عرشی مضاف الیہ ہے. تو یہ مرکب اضافی بننے کے بعد خبر 3 بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی. زو مضاف بنتا ہے ہمیشہ، یہ ہم جانتے ہیں. اور اس کے بعد العرش مجیدو، اس کو ہم کیا لیں گے؟ ذو یہ اب العرشی، کیونکہ یہ موصوف اس کے ساتھ آئے مل گا. کے آیا ہے نا. ذو العرشی یہ مضاف ہے، اور العرشی مضاف الیہ ہے. میم یہ اب صفت اور موصوف ہوگا. موصوف ذو العرشی جو موصوف، اور پھر صفت آ جائے گی اس کی، عرش کیسا ہے. العرشی مضاف الیہ ہے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مرکب اضافی بنے گا، اور یہ بھی اس کے ساتھ ہی آ جائے گا. اب اس کو ہم علیحدہ بنائیں گے کہ اس کے ساتھ ملا لیں گے؟ پہلے ان کو ہم مرکب توصیفی، اب وہی والا آپ کی رول آ جاتا ہے
کہ اب آپ اس کو پھر العرش المجید، عرش کیسا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میم یہ تو یہ اب ہو جائے گا نا کہ عرش کو ہم موصوف لیں گے، عرش والا کیسا ہے، وہ جو ہے بڑی شان والا ہے، تو یہ پھر صفت موصوف ہو کے خبر نمبر 3 بنے گا۔ صحیح۔ اس کو بھی ہم دونوں طرح سے لے لیتے ہیں، لے سکتے ہیں، آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہو، اور آپ اس طرح علیحدہ علیحدہ بھی اس کی لے سکتے ہو کہ پہلی بات غفور یعنی کہ بہت زیادہ بخشنے والا، پھر آگے ودود بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، عرش والا اور بزرگی والا۔ ہاں اب اس کو 3 4 5 کر کے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اگلی آیت بھی کنیکٹڈ ہی ہے۔ جی، تو اس کو ہم ذو العرشی علیحدہ لے رہے ہیں، المجید کو علیحدہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طریقے سے جوڑا جا سکتا ہے، یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ مرکب اضافی کو ہم لیں گے خبر 3، اور پھر المجید، اس کی کیا ہے شیپ، یہ بھی ہے نا مبالغے کا صیغہ، پہلے ہم نے فعولن کے وزن پہ کیا تھا نا، اب یہ کیا ہے، فعیلن کے وزن پہ۔ فعیلن کے وزن جی پہ، بالکل۔ جس کے زیادہ تر جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ اسی کے اوپر آئے ہوئے ہیں، فعیلن، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے خبر 4۔ جی تو پھر مبتدا اپنی خبروں سے مل کر، جی ابھی آگے بھی ہے، ایک خبر ابھی باقی ہے چھوٹی سی، اچھا فعال لما یرید، کہ آلن جو ہے وہ بھی خبر ہے نا، جی بہت کام کرنے والا۔ ہاں فعال جو ہے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اسم نکرہ ہے، خبر بنے گا۔ خبر 3 اور خبر 4۔ جی آگے چلتے ہیں جی، یہ اگلے جملے میں لے آتے ہیں اس کو۔ اس کا ترجمہ یہاں تک کر دیں، جی اس کا کر لیں۔ اور وہی ہے بہت بخشنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا، عرش کا مالک، بزرگ و برتر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں کیونکہ پہلے میں آیا تھا نا بے شک، انا سے شروع ہو رہا ہے نا، جی تو اب ہم سب کے ساتھ اس انا کو، کیونکہ عطف ہو رہے ہیں نا، تو ہم سب جی کے ٹھیک ساتھ بے ہے، شک لا سکتے ہیں، یقیناً، اور بے شک یا یقیناً، وہی جی اس کو ہم سب کے ساتھ لا سکتے ہیں۔ ایک کتنا بنے گا نا ابھی، جی ایک ترجمہ جو ہے اس کا، آیت نمبر 13 14 15 12 13 14 15 کا جو ہے اکٹھے ہی ہوگا نا سارا۔ جی بالکل ایک لائن میں چل رہا ہے نا، ہوں بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ سب واؤ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں نا، جی کرے گا، تو دوبارہ یہ پیدا کرے۔ سارے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے جائیں گے۔ بلکہ جو ہم نے وہاں پہ خبرو انا کر کے اس کو بند کیا تھا، تو وہ خبرو انا نہیں، وہ معطوف علیہ تھا بیسکلی۔ بالکل خبرو انا تو ابھی بننی ہے معطوف علیہ اور معطوف کے جی، ساتھ یہ میں نے اینڈ پہ ابھی۔ کنیکٹ کروانا تھا آپ لوگوں کو، جو پہلی والی ہے اس میں بھی تو دیکھا ہو جائے تو بیسیکلی خبر ہی ہے نا، ہوں تو یہ جو پہلی خبر ہے اس کو ہم لے لیں گے معطوف علیہ۔ اچھا میں ایک اور لانے لگی ہوں،
یبدی او یہ ہے معطوف علیہ، اور جو یو ایدو ہے اس کو معطوف ون لیں گے ہم. نہیں نہیں میم، وہ تو مبتدا کے ساتھ وہ ہو کے جملہ معطوفہ ادھر بنا تھا نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یبدیو اور یعیدو ہوا کی خبر بنی تھی. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. پھر وہ جملہ اسمیہ جو تھا وہ معطوف علیہ بنا ہے. نہیں تو یہ ساری کی ساری خبریں ہیں جی یہ اسی ساری کے خبریں ہی ساتھ. ہیں بیٹا، یہ ساری خبریں ہاں، ہی ہیں. اس پورے کو اینڈ ساری میں خبریں. ہم اس ہوا کا بنائیں گے. ہاں جی ہاں جی، ساری خبریں پہلے اٹیچ ہوں گی تو پھر جی وہ کی ہوا خبر کو بھی بنے ہم نے گی لیا ہی نہیں ہے، معطوف. یہ پہلا انا ہو کو لیا ہی نہیں ہے ابھی ہم نے. جی جی ابھی ہم ہوا مبتدا کی ہی خبریں آگے کنٹینیو کر رہے جی ہیں. جی جی پھر آخر میں انا ہو والے ہو کی ہم اس سب کو خبر بنائیں گے. یبدی اور یو ویسے جو ہے بھی صرف یبدی یو یہ آپ کا معطوف علیہ ہے. سمجھ آئیے؟ بالکل بالکل. اور یہاں سے شروع ہو جائے گا معطوف یو ایدو سے. یو ایدو جو ہے اس کو ہم معطوف ون لیں گے. اس کو میں ادھر لکھتی ہوں، ایک منٹ. یہ جب علیحدہ علیحدہ ہم کرتے ہیں نا اس کا یہ نقصان ہوتا ہے. یہاں سے ہم لیتے ہیں یہ جو یو ایدو ہے نہیں تو پورے جملے کو نہیں ہوا لیکن میم ہو سکتے. میم ایک اور ایشو یہ ہے کہ آیت نمبر 13 میں ہمارے پاس پھر ہوا آیا ہے جو کہ پھر مبتدا ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ پورا جملہ اسمیہ بن کے معطوف علیہ بنے گا. ہاں آیت نمبر 13 جو ہے وہ ٹھیک ہے معطوف علیہ بنے گا. پھر آگے واہ ہوا سے شروع ہو رہا ہے تو واو حرف عطف آ رہا ہے، اس کے ٹھیک ہو بعد پھر گیا معطوف بنے گے. ٹھیک ہو گیا. یہ پورا جو ہے هو غفور الودود ودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، یہ پورا ایک بنے گا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا. چاہے یہاں سے مبتدا بالکل ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر. اور پھر یہ بعد میں اس کی انا کی کہ پھر خبر. وہ ادھر جو ہے انہو کی کے لیے ہاں جو ہے اسم خبری. انا اور پھر یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کے اس کی خبر بنے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. خبر انا. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہمارے پاس اب آ رہا ہے نا 16 نمبر، 15 نمبر فعال. 15 تو ہم نے کر لیا نا. یہ ذو العرش المجید. 4 خبریں ہوں گی جی ہمارے پاس 16. یہاں تک. جی اب 16 آیت ہے فعال لما یرید. جی ایک منٹ ذرا وہ فون گم گیا، اس نے کہا بیل مار دے. میں آیت نمبر 16 لکھ لوں اتنی دیر میں. جی فعال لما
یریدو. جی کریں اس کو. یہ فعال جو ہے مصدر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے بہت کام کرنے والا. ٹھیک. یہ خبر نمبر 5 ہو جاتی ہے. اس کے بعد آ رہا ہے لما. لما لام جو ہے لام ذیلی حرف جارہ ہے. ما جو ہے اس میں موصول ہے، مجرور اسم کے طور پہ آیا ہے. جب اس میں موصول آ گیا ہے تو اس کے آگے صلۃ الموصول آنا ہے. یریدو جو ہے اس کا صلۃ الموصول بن کے آیا ہے. یریدو جو ہے باب افعال سے ثلاثی مزید فی، فعل مضارع معروف، واحد مذکر غائب، ہوا فاعل اسم ہے، را واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے. ارادہ کرنا، صحیح. یہ صلۃ الموصول اور صلہ ما مل کے مجرور اسم بنے گا حرف جارہ لی کے لیے. اور یہ مجرور اسم جو ہے متعلق خبر بنے گا. یہ پوری جو پورا ہمارا الفوز الودود ذو العرش المجیدی فعال، یہاں تک جو ہے اس کے ساتھ یہ متعلق خبر بن کے مبتدا کے ساتھ جڑے گا. مبتدا اپنی پانچوں خبروں اور متعلق خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ بنا کے معطوف بنے گا خبرو ان کے لیے کے معطوف علیہ جملہ نمبر 13 کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. فعالن اس کا آپ نے کیا بتایا ہے کہ کس اس پہ وزن پہ ہے؟ وزن بھی یہی ہے کیونکہ فی عین لام ہی ہے. عالن کے ہی وزن پہ نا، یہ جی مبالغے کا صیغہ ہے. بالکل. خبر نمبر 5 ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آ گیا ہے جی لی حرف جار. اس کے بعد آنا چاہیے اصولی طور پہ مجرور اسم، اور ما اسم موصول ہے. اسم موصول کے بعد صلۃ الموصول آتا ہے، اور صلۃ الموصول ہمارے پاس ہے یریدو. اور یریدو ہمارا فعل مضارع ہے اور یہ بھی معروف ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ را را واو واو دال دال ہے. اور واحد مذکر. جی یہ بھی باب فعال سے ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس کے اندر ہوا کی فائل ہے. ہوا فاعل ہے. تو یہ بن گیا جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ بننے کے بعد اب یہ صلۃ الموصول بنے گا. اور یہ دونوں مل کے موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے مجرور اسم. بالکل اپنے صلہ کے ساتھ مل کے مجرور اسم بن جائیں گے، اور یہ مل کے پھر بن جائے گا متعلق خبر.
ٹھیک ہو گیا جی. اب ہمارا جس طرح کہ اس نے بتایا کیا کیا ملیں گے آپس میں. ہوا مبتدا، بالکل. ہوا الغفور خبر نمبر 1، مب الودود خبر نمبر 2، جی ہوا مبتدا، خبر 1 2 3 4 اور 5 اور ساتھ اپنے متعلق کے خبر کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ بن کے معطوف بنے گا. معطوف کس والے پہلے آیت نمبر کر کے ہم لکھ دیتے ہیں. پچھلی آیت نمبر 13 کے جملہ اسمیہ کا معطوف بنے گا. جی جملہ اسمیہ بنے گا آیت 13 جملہ اسمیہ معطوف علیہ کا. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ خبر انا. خبر انا. کس کا خبر انا؟ انہو کا ہو کا اسم انا خبر انا. انا ہو سوری مبتدا نہیں کہتے اس کو، خبر انا ہی لکھ دیا ہم نے. خبر انا ہو کا، اور یہ پورا کا پورا بن گیا انا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. جی. یہ آیت نمبر 15 جو ہے میم، اس کا ترجمہ نہیں لکھا. اس کو کر ڈالنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. جی ایک منٹ. انا اسمو انا اور خبرو انا مل کے بن جائے گا جملہ اسمیہ. جی ترجمہ بولو. فعالن اس کو کر ڈالنے والا ہے، لما یریدو جو وہ چاہتا ہے. جو وہ چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. الحمدللہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ صورت بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ 5 آیتیں. بس رمضان میں وہ ہمارا دوسری طرف بھی شروع ہوا ہوا ہے سورۃ بینہ، اس کی بھی 3 آیات رہ گئی ہیں اور آپ لوگوں کی اس میں بھی 3 آیات ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. جی چلیں، جزاک اللہ خیر سب کے آنے کا. جزاک ہم نے کہا تھا کہ ہم اینڈ پہ دعا کریں گے.